تو میں ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ نیزے کی انی پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا حسین ہی ہو سکتا ہے، سیدہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تصریح۔ اب میں جب سیدہ کی ذات سے لے کر سلطان العارفین کی ذات تک پہنچتا ہوں، بڑی کوشش کی لوگوں نے سلطان الفقر بننے کی، لیکن یہ تو خوشبو ہے جو خود آتی ہے، لانے سے نہیں آتی، یہ خود آتی ہے۔ ایک طرف سیدہ کو دیکھتا ہوں، پھر غوث پاک کی ذات کو دیکھتا ہوں، پھر سلطان صاحب کی ذات کو دیکھتا ہوں، اور پھر سارے دعووں کو پرکھتا ہوں، تو پھر میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب تک وہ سلطان الفقر کا روپ جس کی جھلک ہم نے سیدہ میں دیکھی، سیدنا حسن بصری میں دیکھی، شیخ عبد القادر جیلانی میں دیکھی، شیخ عبد الرزاق میں دیکھی، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو میں دیکھی، جب تک ہمیں نظر نہ آ جائے ہم فقر محمدی کو داغدار کرنے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم فقر محمدی کی لاج رکھیں۔ فقر جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اہم نوعیت کا کام ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے، آمنہ کے لال کا فرمان ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، فقر مجھ سے ہے۔ اور پھر یہاں میں نے دیکھا اسی جنت کی شہزادی کے بطن سے جلوہ گر ہونے والی شخصیت حسین کو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو ویسے ہی سمجھ آتی ہے، پوتا دوتا بیٹا بیٹی مجھ سے یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن دادا کہے، نانا کہے، باپ کہے، ماں کہے میں تجھ سے ہوں، اس بات کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حسین بن کر مدینے کے در و دیوار سے لپٹ کر روتے ہوئے یہ اعلان نہ کرو کہ لوگوں میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ حسین کے مقدر میں تو لٹ جانا لکھ دیا گیا ہے۔ جب نانا جان نے اعلان کر دیا میں نے بھی تسلیم کر لیا تو اب میں تو لٹ جانا میرا مقدر ہے، لیکن میرے نبی کا مدینہ کیوں لٹے، میرے نبی کا میخانہ کیوں لٹے؟ اب ذرا غور فرمائیے، جب میں امام علی مقام کو زائر مدینہ کے طور پہ نہیں، توجہ نہیں آپ کی، زائر مدینہ کے طور پہ نہیں، آج بھی ہماری تمنا ہے، آج بھی ہماری آرزو ہے، ہر بار تڑپ بڑھ جاتی ہے، ہر دفعہ پیاس بڑھ جاتی ہے، ہر دفعہ شوق بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی زائر مدینہ نہیں ہے، یہ تو
سجادہ مدینہ ہے، خانقاہ مدینہ کا سجادہ نشین ہے، نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین۔ اگر زبان کام کر رہی ہے تو اس کو بولنے دیں یار، سبحان اللہ، شاید کوئی لفظ بولا ہوا کام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حسین وہ حسین جس کے لیے نبی کے کندھے سواری بن چکے ہیں، وہ حسین جس کے لیے نبی کی پشت سجدے کی کیفیت میں بھی اپنی جگہ سکونت پکڑ گئی ہے، وہ حسین جو میرے اور تیرے نبی کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے، وہ حسین جو مدینے کا صاحب سجادہ ہے، مدینے کے در و دیوار سے لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے۔ میں کبھی نانا جان کا قرب ترک نہ کرتا اگر مجھے ذرہ بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ میری قربانی کے باوجود نانا جان کا یہ شہر اہانت سے بچ جائے گا، رسوائی سے بچ جائے گا، تو میں کبھی بھی یہ برداشت نہ کرتا، کبھی بھی یہ پسند نہ کرتا کہ میں مدینہ چھوڑ کر عازم مکہ ہو جاؤں یا عازم کربلا ہو جاؤں، لیکن جا اس لیے رہوں۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، جا اس رہا ہوں، اس لیے رہا ہوں کہ سب کچھ لٹ جائے لیکن نبی کی نسبت نہیں لٹنی چاہیے، نبی کی عقیدت نہیں لٹنی چاہیے، نبی کا پیار نہیں لٹنا چاہیے، نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے در و دیوار نہیں لٹنے چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ جو مدینہ ہے، وہ جو شہر ہے، وہ جو گلیاں سڑکیں اور بازار ہیں، لیکن میں تو اس سے بھی آگے سوچ رہا ہوں کہ وہ دندان مبارک کیسے تھے جو شہید ہو گئے، وہ فاقہ کشی کیسی تھی جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنے غلاموں سمیت برداشت کی، اور جب میرے اور آپ کے آقا مولا شہر مکہ سے چلنے لگے تو بالکل کیفیت یہی تھی۔ آج حسین چل رہا ہے، مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر رہا ہے، تو مدینے کے در و دیوار سے لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے، لیکن جس نے میرا اور تیرا نبی مکے سے نکل کر مدینے کی طرف چلا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اے میرے پروردگار، میں تیرے اس شہر کو جس میں تیرا گھر ہے کبھی نہ چھوڑنا پسند کرتا، لیکن ان لوگوں نے میرا یہاں جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اب اگر میں مکے سے مدینے جا بھی رہا ہوں تو مولا پھر مدینے کی محبت ہر دل میں ڈال دے۔ اور آج جب حسین مدینے سے چل رہا ہے تو اسی خوشبو کو میں سونگھ رہا ہوں، اسی روشنی کو میں محسوس کر رہا ہوں، اسی طلب کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی طلب کو میں پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ نسبتیں اور وہ خوبیاں اور وہ حسن اور وہ جلوے اور وہ مستی اور وہ جذب اور وہ کیف و سرور اور وہ نور و شعور میں حسین کے ساتھ چلتا ہوا دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساتھی جان ساتھی جان، ساتھی جان ساتھی جان، گنبد خضرا کا فیضان۔ حضرت گرامی، میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات کہتا ہوں، سبحان اللہ، ہمیں ذکر حسین سے غرض ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی تعزیت کے زیر سایہ ہو سبحان اللہ، یا کسی جشن کے عنوان سے ہو، سبحان اللہ، لیکن ثواب اپنی جگہ پر، منزل مقصود اپنی جگہ پر، سبحان اللہ۔ کم سے کم فائدہ پیری مریدی کا، اگر واقعی آپ کسی پیر کے مرید ہوئے تو کم سے کم فائدہ تو یہ ہے نا کہ اگر اللہ